ہمارے نبی کو ان کی والدہ حضرت آمنہ نے صرف 9 دن تک دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی باندی سویبہ نے چند دن تک دودھ پلایا، پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی آ گئی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی بستی سے بچے لے روانہ ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور لاغر تھا، اور اس کے ساتھ ایک اونٹنی تھی جو بوڑھی تھی، جو بہت آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ قافلے کی عورتیں بار بار انہیں کوستیں کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکہ میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لیے، مگر نبی علیہ السلام کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ یہ یتیم ہیں، ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا، یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف حضرت حلیمہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی علیہ السلام ان کے حصے میں آئے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ میں بغیر بچے کے جاؤں، دوسری عورتیں بھی مجھے طعنہ دیں گی، تو کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دی کہ شاید اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائیں گی۔ حضرت حلیمہ عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا، سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی خوشبو نکل رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، جو ہی انہوں نے آپ کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور سا آپ کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی تو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساتھی عورتیں کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ یہ تو بہت مریل چال چل رہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی خچر ہے، بخدا اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ نبی علیہ السلام کو لے کر بستی میں پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ 2 ہی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ جب 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ جب سے آپ بستی بنو سعد میں آئے تو ہر گھر سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب ہمارے نبی 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئیں۔ چونکہ وہ آپ کی برکات دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ آپ کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ حضرت آمنہ کو منا کر پھر آپ کو لے آئیں۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ آپ کو نقصان کے ڈر کی وجہ سے واپس آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ 2 آدمی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، پھر سی دیا۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ ڈر گئیں۔ حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات پوچھنے لگے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کے قتل کا مشورہ سن چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ اس لیے کہ پرانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ چونکہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ ایک بار آپ علیہ السلام کو عکاظ کے میلے میں لے گئیں۔ عکاظ ایک بازار کا نام ہے۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے۔
کھیلتے کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتے حلیمہ آپ کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں، اس بچے کو قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے پرے کو سرک گئیں۔ اس طرح اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آ جائے گا۔ لوگ آپ کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ آپ علیہ السلام کو لے کر جا رہی تھیں کہ ذیلجار کے میلے سے گزر ہوا۔ اس میں ایک نجومی بیٹھا تھا۔ جب نجومی کی نظر آپ پر پڑی تو اسے آپ کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی نظر آنے لگی۔ وہ چلا اٹھا، کہنے لگا کہ اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو۔ یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ یوں اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔